گاؤں کے ایک بہت بڑے آدمی آئے، بولے مولانا صاحب کیا بات ہے، کیا ایک گائے میں بڑے جانور میں 7 حصے جائز نہیں ہے؟ میں نے سوچا اللہ اکبر، ابھی تک اس کا یہ جھمیلا ختم نہیں ہوا، یہ تو پرانی بات ہے اور ابھی تک یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ فلاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے جانور میں حصے نہیں چلیں گے۔ تو دیکھیے، صرف ہمارے گاؤں میں یہ بات نہیں چل رہی ہے، کہیں اور جگہ کے بارے میں مجھے معلوم ہوا، کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ ممبر پہ چڑھ چڑھ کر کے مولانا لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے جانور میں حصے نہیں چلیں گے۔ اللہ کے بندو، بعض علماء کرام کو جو ابھی کے ہیں، جو پرانے نہیں ہیں، انہیں غلط فہمی ہو گئی ہے 3 4 5 حدیث کو لے کر کے۔ جن لوگوں کو اختلاف ہوا یا جن لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، ان کی دلیل یہ ہے۔ پہلی حدیث مسلم شریف کی، وہ بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 5091، حدیث کے راوی، حدیث کو روایت کرنے والی اما عائشہ رضی اللہ عنہا۔ حدیث اس طرح سے ہے، بڑی حدیث ہے۔ فَأَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھری لی اور پھر آپ نے مینڈھا لیا جسے دمبا کہتے ہیں، پھر اس کو پچھاڑ کر کے ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شروع اللہ کے نام سے، اے اللہ اس دمبا کو، اس مینڈا کو محمد کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ کیا ہے؟ مینڈا لیا آپ علیہ السلام نے، اس کو پچھاڑا۔ اب اس حدیث میں بھلا کسی گائے کا چرچا ہے؟ کسی اونٹ کا چرچا ہے؟ 7 حصے کی بات ہے؟ نہیں، گائے کا چرچا ہے ہی نہیں، اونٹ کا چرچا ہے ہی نہیں، دمبا کا چرچا ہے جس میں حصے کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ دمبا میں حصے ثابت نہیں ہے، مگر علماء کرام کو غلط فہمی ہو گئی، دمبا والی حدیث پیش کر کے کہتے ہیں گائے میں حصے نہیں چلیں گے، اونٹ میں حصے نہیں چلیں گے۔ مارے گھٹنا پھوٹے سر اللہ کے بندے، تو دمبا میں حصہ کہاں ثابت ہے؟ آپ دمبے والی حدیث پیش کر کے کہتے ہیں گائے میں حصے نہیں چلیں گے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث جو ابو داؤد شریف کی ہے، اور وہ حدیث ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ حدیث نمبر ابن ماجہ حدیث کتاب الاضاحی حدیث نمبر 3125۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ حضرت مخنب بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو ہر سال ہر پریوار پر ایک اضحیہ ہے، یعنی ہر سال ہر پریوار کو چاہیے کہ ایک جانور قربان کرے۔ کون سا جانور؟ اضحیہ کی تعریف کرتے ہوئے محدثین کہتے ہیں الاضحیہ ما یذبحہ المسلم فی ایام عید الاضحیٰ، اضحیہ اس جانور کو کہتے ہیں جس جانور کو عید الاضحیٰ کے دنوں میں ذبح کیا جاتا ہے۔ وہ کون سا جانور ہے؟ کیا گائے ہے؟ اس میں ڈائریکٹ گائے کا تذکرہ ہے، اونٹ کا تذکرہ ہے؟ کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے، گائے بھی ہو سکتی ہے، بیل بھی ہو سکتا ہے، اونٹ بھی ہو سکتا ہے، اونٹنی بھی ہو سکتی ہے، بکری بھی ہو سکتی ہے، بکرا بھی ہو سکتا ہے، دمبا دمبی، کچھ بھی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ حدیث آپ کے استدلال میں نہیں چلے گی۔ باقی یہ حدیث کہاں آئی ہے؟
اٹھائی ابو داؤد، امام ابو داؤد نے اس حدیث پر باب قائم کیا ہے، کتاب الضحایا، باب ما جاء فی ایجاب الاضاحی۔ امام ابو داؤد اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں قربانی واجب ہے۔ امام ابن ماجہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں قربانی واجب ہے یا نہیں۔ تیسری بات، اس حدیث پر کلام بھی ہے، بے شمار محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ زبیر علی زئی نے، البتہ شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ تیسری دلیل جس سے آج کل کے کچھ علماء غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کے کہتے ہیں بڑے جانور میں حصے نہیں چلیں گے، وہ بھی ترمذی کی ہے۔ ترمذی شریف کتاب الاضاحی، باب ما جاء ان الشاة الواحدة ان الشاة الواحدة، حدیث نمبر 1505۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ عطا ابن یسار حضرت ابو ایوب انصاری سے سوال کرتے ہیں، کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے ذرا نبی علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا، کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ فیاکلون ویطعمون۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قربانی ایسے ہوتی تھی کہ آدمی ایک بکری ذبح کرتا تھا اور کیا کہتے ہیں اپنی طرف سے اور اپنے پریوار کی طرف سے۔ کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، ایک بکری ذبح کرتا تھا اپنی طرف سے اور اپنے پریوار کی طرف سے، وہ خود کھاتے تھے اور لوگوں کو بھی کھلاتے تھے۔ اس حدیث میں گائے کا تذکرہ ہے، اونٹ کا تذکرہ ہے، حصے کی بات ہے نہیں، بکری کا تذکرہ ہے۔ تو بکری میں حصے جائز ہے؟ جب جائز نہیں ہے تو بکری والی حدیث پیش کر کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں گائے میں حصے نہیں چلیں گے، اونٹ میں حصے نہیں چلیں گے؟ دماغ ہلاؤ، بہک جاتے ہیں علماء اکرام۔ تعجب کی بات ہے، پیش کرتے ہیں بکری والی حدیث جس میں حصے جائز نہیں ہے اور کہتے ہیں گائے میں حصے نہیں چلیں گے۔ مارے گھٹنا پھوٹے سر نہیں، مارا یہاں پہ کہہ رہا سر پھوٹ گیا، عجب مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جن بڑے جانور میں کہا گیا ہے حصے چلیں گے گائے وغیرہ، اس کا تعلق سفر سے ہے، تعلق سفر سے ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، کیا یہ جو عقیدہ آپ پیش کر رہے ہیں صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا، تابعین کا عقیدہ تھا، کوئی بھی محدث کا عقیدہ تھا؟ پیش کرو دلیل کہ آپ جو عقیدہ پیش کر رہے ہیں، یہ ایک بھی محدث، ایک بھی صحابی کا فتویٰ لائیے، آپ کو انعام دیا جائے گا، آپ کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ نہیں پیش کر سکتے؟ آئیے وہ حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں جنہیں پیش کر کے کہتے ہیں سفر کے ساتھ خاص ہے، خاص والی بات دکھا دو، اور کوئی بھی محدث، کوئی بھی صحابی کا عقیدہ تمہاری عقیدے کے مطابق ہونا ثابت کر دو، اور نہیں تو منہ بند کرو، ایسا فتویٰ نہ دیا کرو۔ خامہ کا امت کو کیا کہتے ہیں الجھایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے اس طرح کے کیا کہتے ہیں اوٹ پٹانگ فتویٰ دے کر کے۔ وہ حدیث دیکھ لیجئے، ترمذی شریف کی ہے، کتاب الاضاحی ہے، اور تعجب کی بات ہے امام ترمذی اس حدیث کو کہاں پہ لاتے ہیں؟ کتاب الاضاحی، یہاں ڈھیر علماء اکرام موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جو میں حوالہ دے رہا ہوں جا کر کے کتاب میں دیکھ لیجئے گا۔ باب ما جاء فی الاشتراک فی الوضحیہ، عربی سمجھ رہے ہیں علماء اکرام؟ باب ما جاء فی الاشتراک فی الوضحیہ، یعنی قربانی کے جانور کو بانٹ کر کے کر سکتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک سفر میں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرن، ایک سفر میں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، فحضر الاضحى، عید الاضحیٰ آ گئی، فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی الجزور 10،
تو ہم لوگ عید الاضحیٰ کی قربانی میں یعنی بڑے جانور میں 7 کر کے شامل ہو گئے، یعنی گائے میں 7 اور اونٹ میں 7 ہو گئے۔ فاشترکنا فی البقرۃ 7، گائے کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو گئے، وفی الجزور 10، اور اونٹ کی قربانی میں 10 آدمی شامل ہو گئے۔ اس حدیث میں کہیں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہو کہ سفر میں ہو اس لیے بس یہیں تک محدود، گھر میں جا کر کے اس طرح کر نہیں سکتے؟ ہے اس طرح کا کوئی لفظ؟ ہم لوگ تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور 7 یا 10 آدمی مل کر کے بڑے جانور کو ہم نے قربان کیا، لیکن عبداللہ بن عباس نے یہ نہیں کہا کہ یہ حکم ہمارا سفر کے لیے تھا، گھر میں منع کر دیا تھا۔ اس طرح کی کوئی بھی حدیث یہ عقیدہ رکھنے والے پیش کر سکتے ہیں کہ سفر کے ساتھ خاص تھا اور گھر میں منع تھا اس طرح قربان کرنا، ایک بھی محدث، ایک بھی صحابی کا فتویٰ پیش نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس میں بھی باب اسی طرح قائم کیا گیا ہے۔ کیا ہے مسلم شریف کی حدیث؟ جابر بن عبداللہ، مسلم شریف کتاب الاضاحی، باب قائم کیا گیا ہے۔ کس باب میں وہ حدیث آئی ہے؟ باب جواز الاشتراک فی الہدیہ، باب جواز الاشتراک فی الہدیہ، یعنی قربانی کے جانور میں حصے جائز ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ چور پکڑاتا ہے اور حدیث کو بدبودار عقیدے سے بچاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلین بالحج، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ احرام باندھ کر کے، حج کا احرام باندھ کر کے نکلے۔ فأمرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل 7 منا فی بدنۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم لوگ گائے اور اونٹ کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو جاؤ، حکم دیا۔ اس حدیث میں یہ چرچا نہیں ہے کہ ہم لوگ سفر میں تھے اس لیے اس طرح کر کے 7 آدمی مل کر کے قربان کرنے کے لیے کہا اور منع کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں کر لو، گھر جا کر کے نہیں کر سکتے، یہ حکم عام ہے۔ اس لیے محدثین نے، صحابہ کرام نے عام سمجھا۔ تو یہ جو بدبودار فتویٰ پیش کیا جاتا ہے یہ صرف غلط فہمی ہے ہمارے بعض علماء کی۔ چلو سفر اوپر کی بات چھوڑو، اس میں تو سفر کی بات ہے۔ ایک حدیث میں پیش کر دیتا ہوں ابو داؤد شریف کی، ابو داؤد اٹھائیے کتاب الضحایا اور حدیث نمبر 2807، محدث البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، کہ گائے کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور اونٹ کی قربانی میں بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، کوئی سفر کی بات اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ محدثین کا نظریہ دیکھیں گے تو ان احادیث کو پڑھنے کے بعد ان کی تشریح دیکھیے، سب نے کہا جائز جائز جائز۔ آج کل تو آسان ہو گیا، انٹرنیٹ میں بھی فتویٰ دیکھ سکتے ہیں، علیہ السلام سوال جواب دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ڈھیروں حدیث ہیں، یہی صرف حدیث ہیں جس کے ذریعے سے کہا جا سکتا ہے گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ میں 7 یا 10 شریک ہو سکتے ہیں۔ اسلام بھی ایپیسوڈ دیکھیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور حدیث کی کتابوں کی جتنی بھی شرح ہیں آپ دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کی بات نہ اٹھائی جائے۔